اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود اسلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج ہم سب باتوں سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات ہے، اتنا لمبا ٹائم آج آپ کا نہیں لوں گی انشاءاللہ، مختصر سی بات کریں گے ہم، چونکہ رمضان کی آمد ہے 2-3 دن کے بعد الحمدللہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں رمضان سایہ فگن ہوگا، اور پھر نیکیوں کی جو موسم بہار آئے گا، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈسکاؤنٹ لگا دے گا کہ لوٹ لو، خزانے بھر بھر کے ہمارے آگے تھال کیے جائیں گے، پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق وہاں سے سمیٹیں گے کہ ہم نے ان خزانوں کے بھرے ہوئے تھالوں میں سے کیا حاصل کیا۔ کیونکہ یہ تو ایک بہت لمبی بات ہے۔ آج ہم ایسی موضوع پہ بات کریں گے، یعنی رمضان میں یوں تو یہ چور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اشتہاری چوروں کی بات کریں گے جو اسپیشل رمضان میں، ادروائز یہ عام دنوں میں بھی ہماری زندگی کا ایک قیمتی حصہ، بہت اہم حصہ جو ہوتا ہے، بہت اہم چیز جو ہوتی ہے، وہ ہمارا وقت ہوتا ہے، ہماری صلاحیت ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے، چونکہ یہ اس میں سے تو حصہ لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رمضان میں خاص کر کے یہ جو چور ہیں یہ چوری کریں گے، ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے، تو تھوڑا سا ان چوروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان اور 7 بڑے چور۔ نمبر 1 پہ ایک ایسا چور جو اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے نا کہ جب ہم اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہمارے گھنٹے منٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور ہم اکتاہٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، بالکل فریش رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے سامنے بیٹھ جائیں، وہ ہمارے سے باتیں کرنے لگ جائے، وہ ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر ہم دائیں بائیں کے خیال جو ہیں وہ ختم، اور ہم پوری کی پوری توجہ کے ساتھ، اور اس کی ایک ایک کہانی، ایک ایک سین ہمارے دل و دماغ میں نقش کر جاتا ہے، کیونکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس چور سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی اس چور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے میرے اور آپ کے گھر میں لگا ہوا ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے، یہ آپ کے وقت کا، یہ ہمارے وقت کا ایسے چوری کرے گا، اور ماہ رمضان میں یہ بیہودہ ڈرامے اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کر دے گا۔ یعنی جو اسپیشل رمضان کے حوالے سے پروگرام چلائے جائیں گے، اس میں ڈرامے بھی ہوں گے، اس میں اس طرح کے فنی وہ جو ڈرامے ہیں جو ہمارے بچوں کو بڑے اٹریکشن کرتے ہیں، ہمارے بچے بڑا ان کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمارے گھنٹوں کیا ہیں وہ ایسے ہی گزر جائیں گے، یہ ہمارے وقت کا ضیاع ہوگا۔ نمبر 2 پہ جو آتا ہے وہ ہے بازار۔ یہ چور اتنا شاطر ہے نا، اتنا چالاک ہے، یہ ہم سے ہمارا وقت اور ہمارا پیسہ دونوں لے اڑتا ہے، اور یہ چور ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور ہمیں بازار بے مقصد گھماتا ہے، یعنی گلی گلی۔ ابھی گھر میں ہم کوئی کام کریں تو ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی اٹھ کے یہ کام کرنے کی، لیکن جب ہم اسپیشلی خواتین جب ہم نکل جاتی ہیں بازاروں میں، سارا دن بھی گھوم کے گھر آتے ہیں تو ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں جب گھر آتے ہیں پھر لگتا ہے ہم تھک گئے، لیکن جب ہم بازار میں چل پھر رہے ہوتے ہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ چوری کرے گا، اس سے آپ نے بچنا ہے، رمضان سے پہلے آپ نے سارا جو ہے اپنا بازار والا کام ختم کر دینا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کچن۔ یہ چور صرف خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کا مشن یہی ہوتا ہے خواتین کو، یعنی ہم لوگوں کو طرح طرح کے پکوانوں میں ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت، ذکر و اذکار سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارا رمضان میں اکثر حصہ جو ہوتا ہے وہ کچن میں گزر جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو سمیٹنا ہے اور اس چور کو اتنا موقع نہیں دینا کہ یہ ہمارے حصہ کچھ زیادہ ہی لے لے، ٹھیک ہے۔ کچن کو بھی ٹائم دینا ہے، عبادت کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تیسری نمبر پہ آتا ہے سحری۔ سحری کی تیاری، یہ بظاہر ایک بہت اچھی ہے، یعنی بزرگ ہے یہ، مگر
یہ ہمارا آدھا حصہ جو ہے نا، آدھی رات سے ہی ہم سحری کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. تہجد، نوافل، دعاؤں کا وقت موقع ہوتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں. اس وقت کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اسپیشلی تہجد کی عبادت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ہم سحری بنانے کے لیے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو روزہ رکھوانے کے لیے اٹھے ہوئے ہوں، اور پھر ہمارا یعنی اتنا قیمتی ٹائم، لیکن اس کے باوجود ہمارا اکثر حصہ جو ہے وہ فضول گزر جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 نفل بھی نہیں پڑھ پاتے. یعنی اگر ہم وطر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں مسجد سے نماز تراویح کے بعد، ہم وطر نہیں پڑھتے کہ ہم صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد ہی ہم وطر پڑھیں گے. تو اکثر ہمارا وطر رہ جاتا ہے، یعنی بعد میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نفل ہم نہیں پڑھ پاتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سحری کے ٹائم ہم نے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے، یہ اصل میں تو یہ مہینہ ہے ایک کس کا؟ پریکٹس کا. ایک مہینہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، یہ سانچے میں ڈھالنے کا اپنے آپ کو ایک وقت ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ مہینہ جو ہوتا ہے، اسپیشلی پاکستان میں، یہ کھانا پینا کا مہینہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم دن کو ایک ٹائم کھانا نہیں کھا رہے، یعنی سحری تو ہم نے کھائی ہے، صرف دوپہر کا کھانا ہم نہیں کھاتے، اور رات کو جو ہے وہ ہم افطاری کرتے ہیں جلدی. اگر پیچھے ہم 9-10 بجے کھانا کھاتے، اس وقت ہم مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، بس درمیان میں رک جاتے ہیں کچھ عام چیز کھانے پینے سے. تو ہمارے جو پکانے کا معیار ہوتا ہے وہ سب کا سب ایک وقت نہ کھانا کھانے سے چینج ہو جاتا ہے. اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. سحری بھی کروانی ہے، اس بزرگ کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے عبادت پہ بھی دھیان دینا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے چور، وہ ہے سوشل میڈیا. یہ چور ہے تو بہت بڑا، اور ایسا پروفیشنل چور ہے نا، یہ ہر دم ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہم باہر ہیں، ہم اندر ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم اب کسی کے گھر ہیں، یا کوئی ہمارے گھر ہے، جتنے بھی ہم بزی ہیں، یہ چور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم صرف اپنا وقت نہیں برباد کرتے، اس وقت نہیں چھینتا، بلکہ ہم اس میں غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، رنگ برنگے کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں گندگی، یعنی کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کمنٹ کرنا چاہیے، شاید وہاں پہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم کر دیتے ہیں. تو یہ ہم سے بڑے کچھ کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے، اور اس میں ہم فلم ڈرامہ کچھ بھی دیکھیں اپنا وقت گزارنے کے لیے. اب یہ کرتے ہیں ہم لوگ نا، تو اس سے بھی بچنا ہے. اس پروفیشنل چور کو بھی ہم نے 1 مہینے کے لیے قید کرنا ہے، تاکہ ہماری بعد میں روٹین ایسی بن جائے. نمبر 6 پہ جو آتا ہے چور، یہ ہے لوڈو گیم کا. یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے رمضان جو لوڈو گیم میں الجھا دیا جاتا ہے، یہ وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ جھگڑا، فساد اور ذہنی ٹینشن کا بھی سبب بنتا ہے. لہٰذا ہمارے گھر میں ہمارے بچے یا ہمارے کوئی بھی رشتہ دار اس گیم میں ملوث ہیں، یعنی اس چور کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو پلیز اس سے اجتناب کیا جائے. یہ بہت زہریلا قسم کا چور ہے، یہ جو ڈھنس بھی دیتا ہے، یہ وقت نہیں چراتا، یہ آپ ہمیں ڈھنستا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا زہر بڑا سخت ہوتا ہے. چاہے لوڈو گیم میں آپ وہ PUBG بھی کر لیں، اور کوئی گیمز ہے وہ بھی کر لیں. چھوٹی چھوٹی گیمز ہماری بڑی بزی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ والا بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اور یہ محفل کے رول کے خلاف بھی ہوتی ہے یہ بات، مجلس کا رول یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی کی بات کو دھیان دیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے. 7ویں نمبر پہ آتا ہے نیند. یہ چور ظاہری طور پر ہمارے دامن میں ضرر رساں تو نہیں ہوتا، مگر یہ بہت چالاک ہے. یہ ہم سے ماہ رمضان میں ہمیں تھپکی دے کر ہمارا اکثر حصہ ہمیں سلا کر گزارے گا، اور عبادتوں اور سعادتوں سے ہمیں محروم کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی نیند اصل میں دیکھا جائے تو پرسکون ہے. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو فریش ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے سونا بھی ہے، یہ نہیں کہ سو نہیں سکتے، آپ نے سونا بھی ہے، ہم نے سونا بھی ہے، لیکن ایک حصہ اس کا مقرر کرنا ہے. ہم نے زیادہ دیر نہیں سونا، یعنی شیطان تھپکیاں دے دے کے ہمیں سلاتا رہے گا. کیونکہ موسم بھی کچھ کھٹا میٹھا سا موسم ہے، پیارا سا موسم ہے، نیند آ جاتی ہے، پھر روزہ رکھا ہوتا ہے، تھکاوٹ سی ہوتی ہے، تو سستی آئی ہوتی ہے، تو ہم پھر یہ کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس چور سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث کے روح سے تو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، یہ صرف وہ باتیں ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ایک ٹائٹل دے دیا ایک چوری کے حساب سے. ہاں، یہ ہمارا وقت چرائے گا، ہمارا عبادتوں کے موقع گوائے گا. تو
اس لیے اس سے ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ